السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے ہما بٹ۔ ناظرین، کرونا کی تیسری لہر تو ختم ہو گئی، لیکن اب چوتھی لہر پہنچ چکی ہے پاکستان میں، اور اب ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ڈیلٹا وائرس جو انڈین ویریئنٹ ہے اس کے بہت سے مریض اس وقت شکار ہو چکے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور خوف میں بھی مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلٹا وائرس نے بھارت میں تو کافی زیادہ تباہی مچائی تھی۔ کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جتنا بھی ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ڈیلٹا وائرس کو برداشت کر سکے؟ کیونکہ ہم نے 3 لہروں کے دوران تو یہ دیکھا کہ لوگ طبی عملہ جو ہے وہ ہوں یا پھر غریب عوام ہوں، سبھی شکایت کرتے دکھائی دیے۔ کسی کو وینٹیلیٹر نہیں ملا، کسی کو ماسک نہیں ملا، کوئی بیڈز کے لیے ترستا رہا، کوئی پی پی کٹس کے لیے احتجاج کرتا دکھائی دیا۔ جب احتجاج ہو چکے تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سہولیات مہیا کی گئی۔ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وائرس کی میوٹیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ویکسینیشن جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ تمام سینٹرز بڑھائے بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ بھی رہی ہے اور ویکسینیشن بھی کروا رہی ہے۔ لیکن ہم لوگ سب سے پہلے جانیں گے کہ وائرس کی کتنی میوٹیشن ہے، اور خاص طور پر یہ بھارتی ڈیلٹا وائرس جو ہے یہ پاکستان میں پہنچ چکا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی شدت ہو سکتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر آج جائزہ لیا جائے گا۔ اور آج سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی طرف اور ان سے جانیں گے وائرس کی حقیقت اور اس کی میوٹیشن سے متعلق۔ تو آئیے چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کی طرف۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ انہی سے جانتے ہیں کہ چوتھی لہر جو کہ انڈین ویریئنٹ کہا جا رہا ہے، ڈیلٹا وائرس ہے، اس میں کتنی زیادہ میوٹیشن ہوگی اور اس کی کتنی شدت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ویریئنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ لوگ ڈر بھی رہے ہیں، بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین ویریئنٹ ہے اور اس کی میوٹیشن بہت زیادہ ہے، اس کی سپریڈ بہت زیادہ ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو کووڈ-19 کی وائرس ہے 2019 میں جب ووہان میں آئی تو یہ بہت بڑا ایک وائرن پارٹیکل ہے۔ یہ ظاہر اسپیشیز سوئچ وہاں پہ ہوا کہ جو چمگادڑ یعنی ہارس شو بیٹ سے انسانوں کو لگی۔ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آر این اے وائرس میں ویریشنز بھی آتی رہیں گی اور میوٹیشنز بھی آتی رہیں گی۔ بہت ساری ویریشنز آئیں، جو لیٹسٹ آئیں B117 آیا جو کہ یو کے والا جس کو ہم ویریئنٹ کہتے ہیں، موسٹلی ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوا۔ اسی طرح جس کی بات آپ کریں B1.617.2 جس کو ہم ڈبل میوٹنٹ انڈین ویریئنٹ کہتے ہیں اور ڈیلٹا ویریئنٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں بھی آ گیا، 113 کنٹریز میں آلریڈی موجود ہے۔ اور اسی طرح لیمڈا، گیبا، یہ سارے ویریئنٹس پوری دنیا کو ظاہر ہے وائرس نے میوٹیٹ ہونے سے تو اللہ تعالیٰ ہی روک سکتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وائرسز کا بیہیویئر ہے کہ وہ میوٹیٹ کرتی ہیں، خاص کر ریپڈلی ڈیوائڈنگ جو وائرسز ہوتی ہیں، آر این اے کی وائرس یا نوٹوریس۔ تو وائرس نے اپنے سروائیول کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہوتا ہے، وہ اس کا لگاؤ ایک انسان سے دوسرے کو یعنی ٹرانسمیشن کیپیبلٹی کئی گنا بڑھا لی ہے اس نے، اور زیادہ ویرولنٹ بھی ہو گئی، یعنی کہ موٹیلٹی بھی اس کی زیادہ ہو گئی، اس سے ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ 39,000 میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں، یعنی کہ 39,000 میوٹیشنز آ سکتی ہیں اس میں۔ اللہ نہ کرے اتنی آئیں، اس سے بہت پہلے ہم اپنا ویکسینیشن پروگرامز کمپلیٹ کر لیں، یعنی 80% آبادی کو لگا لیا جائے ویکسین افیکٹولی، تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے وائرس کو۔ ادروائز اگر ہم نے بہت لیٹ کر دیا تو ظاہر ہے یہ اس کا پھیلاؤ بہت جلدی ہوگا اور کئی زندگیاں جانے کا خدشہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ جب تھرڈ ویو جو کم ہوئی جب یہ، تو اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ختم ہو گئی ہے بیماری، اور انہوں نے اپنا دھجیاں اکھاڑی، ایس او پیز کی، چاہے وہ گلگت بلتستان تھا، چاہے وہ چھٹیوں والی جگہ تھی، چاہے سینما ہاؤسز تھے، چاہے شادیاں تھیں، چاہے وہ پولیٹیکل اجتماعات تھے۔ تو ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی اس وقت یہ بہت برا طرح کا ویریئنٹس آ رہے ہیں،
اور ہمیں اس وقت اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کے لیے اور اس بیماری کا قلعہ کما کرنے کے لیے اپنا ویکسینیشن پروگرام بہت فعال کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ اتنی میوٹیشنز آ چکی ہوں گی کہ شاید ہماری ویکسینز بھی غیر مؤثر ہونے کا خطرہ ہو۔ پروفیسر صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی شدت ہے، اور جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی بہت زیادہ اس کی شدت ہوئی ہے، بہت زیادہ تیزی سے یہ پھیلا ہے، اور ابھی ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ آ چکا ہوا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنی ہماری ہیلتھ کیپیسٹی ہے کہ ہم لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں؟ کیونکہ جس طرح ویکسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ویکسین کے تو جعلی سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بھی بنانے کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا آپ کہیں گے، حکومت کو کیا کہیں گے اپنی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کس طرح اسٹرانگ کرے؟ دیکھیں، یہ تو دنیا کے جو سب سے بہترین انفراسٹرکچر والے ممالک تھے، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے امریکہ تھا، چاہے یورپین کنٹریز تھیں، اٹلی اور یو کے، وہ گھٹنے ٹیک گئے تھے۔ تو اس وائرس کے آگے تو میرا خیال ہے ہمارا جو بہت ہی آگے ہی ویک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ تو اس کو نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور وہ وقت نہ آئے کہ ہم اپنے ویک انفراسٹرکچر کو ٹیسٹ کریں، ہیلتھ کیئر والے کو۔ تو کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں، ماسک جو ہے اس کی 100% امپلیمنٹیشن کریں، ہینڈ ہائیجین رکھیں اور پر ہجوم جگہ سے جتنا بھی دور خود بھی اور بچوں کو بھی رکھیں، کیونکہ ابھی اس وقت ظاہر ہے مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں اور آگے عید آ رہی ہے، تو اس وقت بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن بڑھے گی، اور بچوں کو خاص کر مویشی منڈیوں میں نہیں لے کے جائیں، کیونکہ یہ جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، یہ بچوں کو بھی بہت افیکٹ کر رہا ہے، ینگ لوگوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں محلے میں سے ایک بندہ جا کے خرید لائے جانور، بجائے کہ پورا خاندان ایک جانور خریدنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہاں پہ اٹ از آلموسٹ امپاسبل مویشی منڈیوں میں کہ آپ امپلیمنٹ کر پائیں۔ ڈیفینیٹلی این سی او سی کو کنسیڈر کرنا پڑے گا عید سے پہلے لاک ڈاؤن، اور عید پہ بھی اور عید کے فوراً بعد تک ان کو لگانا پڑے گا اس کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے، بیکاز یہ چیلنج بہت بڑا ہے ہمارے لیے۔ پروفیسر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں لگانا پڑے گا، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ عید آنے والی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے بہت زیادہ گیدرنگ کرنی ہے، عید کی مویشی منڈیوں میں جانا ہے سب کچھ لینے کے لیے، تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی لگا دیا جائے یا پھر عید آنے تک کا ویٹ کیا جائے؟ دیکھیں، میں تو ایز اے ڈاکٹر یہ سجیسٹ کروں گا کہ ابھی لگا دیا جائے، لیکن ظاہر ہے میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، میں تو صرف میڈیکل سائڈ دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی زندگیاں بچانے والی عمل کو دیکھ رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ نے تو ظاہر ہے معیشت بھی دیکھنی ہے، بہت چیزیں دیکھنی ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا یا این سی او سی کا، لیکن ایز اے ڈاکٹر، پیورلی ایز اے ہیلر، ایز اے پرسن کے جس کا کام ہی لوگوں کی زندگی بچانا ہے، وہ تو یہ کہے گا کہ جی فوراً لگا دیں، تاکہ اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اسکیلیشن ہو گئی، کہیں 1.4% تک آگے تھے، جی بی میں جو ہمیشہ 2% سے کم رہا وہ 17-18% پہ چلے گئے، تھینکس ٹو دی ٹورزم جو ہم نے کھولا۔ تو لوگوں نے صرف ٹورزم اس طرح نہیں کیا کہ کسی بھی احتیاط کے ساتھ، انہوں نے بالکل احتیاط کے بغیر ٹورزم کی کرنا چاہا، تو ان کی لوکل پاپولیشن، اب وہاں سے جب لوگ چھٹیاں گزار کے بڑے شہروں میں آئیں گے تو وہاں یہ شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ایز اے ڈاکٹر تو میری یہی ریکمینڈیشن ہوگی کہ دی ارلیئر دی بیٹر، ادروائز اٹ مے بی ٹو لٹل ٹو لیٹ سچویشن۔ تو لیکن یہ تو فیصلہ گورنمنٹ کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا، لیکن میری ریکمینڈیشن ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لے لینے چاہیے۔ بہت شکریہ سر جی۔ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے پروفیسر جاوید اکرم صاحب کی باتیں، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ویکسین بہت ضروری ہے، اجتماعات روک دیے جائیں اور ایس او پی پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ ایس او پی پر عمل درآمد کے بغیر ہم لوگ اس ڈیلٹا وائرس سے بالکل محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं डॉक्टरों से चौथी लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हुए हैं और इंतजामात कैसे होने चाहिए, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो डॉक्टर्स क्या देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, अस्पतालों की सूरत हाल कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है। तो इस वक्त यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं डॉक्टर मुदस्सर, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा, बहुत इंतजामात के बारे में कहा गया, पहले भी पहली लहर शुरू हुई तो बड़ा शोशा यहाँ पर आया कि भाई इकदाम कुछ नहीं किए गए, YDA ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया, उसके बाद कुछ मिलना शुरू हुआ, कुछ इक्विपमेंट आए यहाँ पर। अब आपको क्या नजर आ रहा है, चौथी लहर आने वाली है, क्या इंतजामात हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना हैबिचुअल होते जा रहे हैं। हर दफा पहली वेव हो, दूसरी हो, तीसरी हो या आने वाली चौथी हो, हमेशा से गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी है, कुछ नहीं करना। तो फिर जब उसके साथ एक क्योस आता है, डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी होते हैं, जो कोविड को डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं। फिर बीइंग YDA हमारा तो अल्टीमेट जो है ना वो रोल ही ये होता है कि हमने प्रोटेक्शन, अपने मेडिक्स की प्रोटेक्शन के लिए बात करनी है। तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ता है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, हकामे बाला को झंझोड़ना पड़ता है, उनको जो है ना आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो थ्रेट करना पड़ता है। तो फिर जाके थोड़ा सा वो चीजों को सीरियसली लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी भी अनफॉर्चुनेटली पेस इतनी स्लो होती है कि अभी हम पहली वेव की चीजों को कवर कर रहे होते हैं तो हम सेकंड में एंटर हो जाते हैं, सेकंड को कवर हो रहे हो तो इस तरह एक विशियस साइकिल से शुरू हो जाती है। अभी भी आप देख लें तो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो जिस लिहाज से ये चल रहे हैं तो अगले 10 साल से जो इन्होंने दिसंबर में अपना टारगेट रखा था वो अगले 10 साल में जाके अचीव करेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ नॉन सीरियस एटीट्यूड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंतजामात क्या है? इंतजामात में आप देखें कि अपने तई, जिस अगर आप सर्विस हॉस्पिटल में खड़े तो इनकी बात करें तो यहाँ पे हमारे यंग डॉक्टर्स ने ट्रायजेस बनाए खुद से, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उनको SOPs बताया कि इस तरह डील किया जाता है। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन चूंकि हमने इन चीजों को सीरियसली लेना होता है, हमें पता होता है कि डायरेक्टली हम इन चीजों को डील कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रायजेस बनाए होते हैं, फिर वैक्सीनेशन के लिए उसके सारे SOPs को फॉलो किया जा रहा होता है। तो हम सिर्फ चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने तई, लेकिन उसके पीछे जो रॉ मटेरियल जिस तरह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो आना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब वहां पे चीजें शॉर्टेज होती हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इंतजाम मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हम अप टू डेट है। अप टू डेट तो बड़ी दूर की बात है, हम सिर्फ टारगेट का 15 to 20% अचीव कर सके। डॉक्टर इमरान, आपने देखा होगा कि पिछली लहर में भी बहुत एहतजाज हुआ, डॉक्टरों ने बहुत एहतजाज किया, आप भी वहां पर खड़े थे जब हम आपसे बात कर रहे थे, तो उसके बावजूद कुछ ऐसा वैसा हलचल नहीं हुई। महकमा सेहत से बार बार एक ही लफ्ज कहा जा रहा है कि इंतजामात मुकम्मल हैं। वो कौन से इंतजामात हैं जो मुकम्मल हो गए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोबारा आए। जिस तरह के अब हम सोसाइटी इम्यून हो चुकी है कि कोरोना नहीं है या खत्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना टेपर हुआ है लेकिन माशरे से गया नहीं है, इस एनवायरनमेंट से गया नहीं है। हमें अभी भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अभी भी हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, अभी भी हमें फेस मास्क पहनने चाहिए। हम एज एक्चुअली वैक्सीनेटेड हैं तो ट्रायल बेसिस पे हम ये है कि अभी इंडोर में मास्क नहीं यूज कर रहे, तो ऐसे अमेरिका में भी हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट वेव थी जिसमें हमने 17 दिन का धरना स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में दिया था। रोज द पाकिस्तान जो हेल्थ प्रोफेशनल से उस टाइम आपको पता है प्लास्टिक एनवेलप लेके पेरिफेरी में काम करते थे, तो सबसे पहले मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, उन सैकड़ों और हजारों हेल्थ प्रोफेशनल को, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, जेनिटोरियल स्टाफ हैं, और उसमें आप मीडिया के हजरात में जिन्होंने कवरेज की, इसको हाइप दी और बाद में दुनिया ने अट्रैक्ट किया और गवर्नमेंट ने इस चीजों को सीरियस लेना शुरू किया। ईद पे फर्स्ट वेव में देखिएगा आपने बहुत ज्यादा तबाही मची थी, उसके बाद एक सर्ज आया था केसेस में, लेकिन इस ईद पे जो छोटी ईद अभी गुजरी है उस पे हमने 5 डेज बिफोर ईद हमने इसी सर्विसेज हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, PMA, YDA और पैरामेडिक और YNA वगैरह ने मिलके, और उसमें हमने SOPs दिए थे कि ये करना चाहिए और गवर्नमेंट ने उस चीज को सीरियस लिया। फुली लॉकडाउन लगा, ये जो ईद उल अज़हा गुजरी, और उसके बाद देखिए सर्ज नहीं आया। अभी भी ईद, बड़ी ईद आ रही है, इस पे भी मैं गवर्नमेंट को ये तंबीह करना चाहूंगा कि इस पे भी जो आमद और रफ्त है, जिस तरह हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक SOPs के अकॉर्डिंग 2-3 दिन पहले बंद किया था और 3-4 दिन बाद खोला था, और उसमें भी जो इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी उसमें मास्क पहनना लाजम करार दिया गया था, पुलिस हर जगह मौजूद थी। अभी भी ये करने की जरूरत है, ये ना खुदा ना खास्ता हम दोबारा इंडिया वाली सूरत हाल में चले जाएं, क्योंकि जो कोरोना है उस पर स्टडीज हो रही हैं। कोरोना एस्टेब्लिश नहीं है कि ये किस तरह करता है और किस तरह खत्म हो जाता है, ये अभी खत्म होने वाली कोई स्टडी, इस तरह रिसर्च मौजूद नहीं है। हाँ, हम वैक्सीनेशन प्रोसेस में गुजर रहे हैं, आप 4th वेव आपने कहा, चौथी लहर में हम गुजर रहे हैं, ये वैक्सीनेशन का एरा है,
ایز فار ایز کورونا از کنسرن. تو میں ایک میسج دوں گا پوری نیشن کو کہ آپ ایز فار ایز سٹیزنز آر کنسرن دے شوڈ گیٹ ویکسینیشن. اب دیکھیں بہت زیادہ اسکیم آ رہا ہے. ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہر چیز میں ایک اپنا ہی رستہ اختیار ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کرتی ہے. کہ ان کو سرٹیفکیٹ چاہیے, جعلی ویکسینیشن پیسے دے کے جو ہسپتالوں میں عملہ بیٹھا ہے گورنمنٹ کا, ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وہ جعلی سرٹیفکیٹ دیتے, وائلوں میں ویکسینیشن پڑی ہوتی ہے اور وہ اکاؤنٹس میں ویکسینیشن لگ رہی ہے. تو اس طرح کا یہ امیونٹی نہیں ہے. وہ اگر آپ ان کو ایک لائسنس دے رہے ہیں ایک چلتے پھرتے بومب کو کہ آپ جا کے سوسائٹی میں موو کریں وداؤٹ ویکسینیشن, اور وہ لوگ تو یہ سمجھیں گے یہ ویکسینیٹڈ ہے تو مے بی وہ کورونا کیریئر ہو. تو یہ اس چیزوں کو دیکھنے کا, جس طرح ابھی ایک حال ہی میں اسکیم سامنے آیا جس میں کچھ حضرات جو ویکسینیشن لگانے والا عملہ ہے وہ ڈسکارڈ کر رہے تھے کیونکہ ویکسینیشن جو کہ آلریڈی ناپید ہے, لوگ مر رہے ہیں. دوسری بات میں یہاں پہ کہوں گا NCOC جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے ہمارا, جو اس ساری کورونا میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ ویو کو مانیٹر کر رہا ہے, ویکسینیشن کے پروسیس کو مانیٹر کر رہا ہے, انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے دسمبر تک 9 کروڑ کو سٹیزنز کو ویکسینیشن دیں گے. لیکن ابھی تک میں آپ کے چند لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن لگی ہے کاغذوں میں بھی, اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آفیشیل ڈاکومنٹس, چند لاکھ کو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 24 کروڑ کی عوام میں چند لاکھ کو آپ ویکسینیشن لگا کے کہیں گے کہ ہم نے پورا ملک ویکسینیٹڈ کر دیا. تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, ویکسینیشن زیادہ ہونی چاہیے. حال ہی میں 2 ویک پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بہت چلی کہ ویکسینیشن آل آف دا کٹ ڈاؤن ہو گئی تھی پورے کنٹری سے. جب وہ پتا چلا کہ وہ نادرا کا سسٹم فیل ہوا ہے, نادرا والوں نے کہا ہمارا سسٹم فیل نہیں ہوا. نادرا کے جو پنجاب کے ہیڈ ہیں انہوں نے آ کے میڈیا پہ کہا کہ ہمارا سسٹم پوری فلی فنکشنل ہے, ویکسینیشن پیچھے سے نہیں آ رہی. اس کے بعد 20 لاکھ ویکسینیشن سائنو ویک کی ڈوزز منگائی گئی چائنا سے, اور 20 لاکھ کو بھی ڈسٹریبیوشن فیئر نہیں کی گئی. اگر آپ اب لاہور میں یا اسلام آباد میں کر رہے ہیں تو آپ نے پنڈ تاندر خان کے بندے کو بھی سوچنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لڑکانہ کو بھی سوچنا ہے, آپ نے سکھر کو بھی سوچنا ہے, آپ نے راجن پور کو بھی سوچنا ہے. کون کون سی چیزیں یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ گلوز بھی ہیں, PPEs بھی ہم لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ نہیں ملتی ہیں, اور میڈیسن تو یہاں پر ہمیشہ سے ہی ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کبھی کبھی مل جاتی ہیں, زیادہ تر یہ نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر اس کی اویلیبلٹی کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر 5 سال پڑھ کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, 5 سال پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے, ہاؤس جاب کے بعد اور ایگزام FCPS پاس کرتے ہیں, لیکن حکومت ابھی تک کسی بھی چیز کے لیے ایون اسٹیٹسکوپ تک بھی نہیں دیا جا رہا, ایون اس کے لیے BP سیٹ بھی نہیں دیا جا رہا, ان کو اور حال بھی نہیں دیا جا رہا, ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ ہم اپنے پیسوں سے لیتے ہیں. رہی بات میڈیسن کی, میڈیسن میں حکومت ایسا کام کرتی ہے کہ وہاں بجٹ پہ بجٹ لیے جا رہے ہیں, لیکن بجٹ کے مطابق کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل کے لیے نہ ان لوگوں نے کوئی چیز دی ہے, نہ میڈیسن, نہ آپ کو PE دی گئی ہے, نہ آپ کو ماسک دیے جاتے ہیں. مریض آ جاتے ہیں ادھر, مریضوں کے لیے دوائی نہیں ہوتی, جو چیز ہم پرسکرائب کر کے جاتے ہیں وہاں سے مریض ہو کے آ جاتے ہیں بھاگ کے, ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی. وہاں سے آواز آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی چیز نہیں آ رہی. تو خوددارا اس کرپشن کو بند کریں اور ڈاکٹرز کے لیے جو چیزیں مہیا ہونی اور ہاسپٹل کے لیے جو میڈیسن ہے کائنڈلی وہ پرووائڈ کریں. صورت آ رہی ہے تو چوتھی لہر سے کس طرح نمٹیں گے؟ کس طرح آپ خود کو نہیں بچا سکتے تو آپ ایک مریض کو کس طرح بچائیں گے؟ تو ایسے میں حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ پاکستان میں خدا نخواستہ 4th لہر آ بھی گئی تو ہم بمشکل ہے جس طریقے سے انتظامات کر رہے ہیں حکومت, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیں ایکسپائریز ہی دینی پڑیں گی, اور اتنا کوئک ہمارا ڈیتھ ریشیو ہوگا کیونکہ حکومت کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. نہ آپ کو کوئی چیز دے رہی, ویکسینیشن کے معاملے میں سب سے پیچھے, آپ کو میڈیسن کے معاملے میں سب سے پیچھے, ڈاکٹر کو پروٹیکٹ کرنے میں سب سے پیچھے, اور ایون وہ تو عام شہری کو تو چھوڑیں, جو آپ کے ہیلتھ پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں پیچھے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چوتھی لہر کو برداشت کر پائیں گے, اور ہماری کنڈیشن انڈیا سے بھی ورس ہوگی. جی بالکل, یہ ہیں ڈاکٹر جو کہ اس وقت ہسپتال میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں انتظامات بالکل بھی نہیں ہیں. تو صورتحال بہت ورس ہو سکتی ہے. اگر ہم لوگوں نے انتظامات بہتر نہ کیے تو بھارت سے بھی زیادہ برے حالات ہو سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اپ. ویلکم
بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے واپس بڑھاتے ہیں آگے اور لوگوں سے ویکسینیشن سینٹر پر کرتے ہیں مزید باتیں. جی ناظرین، پروفیسر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنے اور حسن العزیز ہسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی جو بتایا گیا وہ بھی آپ لوگ سن چکے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے بھی بار بار ایک ہی طرف زور دیا جا رہا ہے، وہ ہے ویکسینیشن کروائی جائے تاکہ اس خطرے کو، خاص طور پر جو چوتھی لہر آ رہی ہے، اس کو ٹالا جا سکے. اس وقت میں موجود ہوں مینار پاکستان ویکسینیشن سینٹر پر. لوگ آ تو رہے ہیں لیکن اس کی تعداد اس وقت کافی حد تک کم ہو چکی ہوئی ہے. تو لوگوں سے جانتی ہوں کیا لوگ وہ چوتھی لہر سے اویئر ہیں، وہ جانتے ہیں، اور کیا انہیں ابھی بھی خوف ہے. فیز جو ہے کورونا کا بڑھنے لگا ہوا ہے، اس کی شدت بھی آنے والی ہے. کیا کچھ معلومات ہیں آپ کو؟ جی بالکل، اسی لیے ویکسین لگوانے آیا ہے کہ اس سے پہلے ہم جتنے زیادہ لوگ ویکسین لگوا سکیں لگوا لیں تاکہ سیفٹی ہو جائے اپنی اپنی. جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے، جو فورتھ ویو آ رہی ہے، وہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے پہلے کوئی انتظام کیے ہوئے تھے جو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا انتظام تو کوئی نہیں. جیسے ابھی میں اسپیڈوں میں آئی ہوں تو ماسک کی سختی بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی احتیاط رکھنی چاہیے. گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن جب تک ہم اپنی سیفٹی نہیں کریں گے تب تک تو فرق نہیں پڑے گا. تو پہلے ہم اپنی کر سکتے ہیں، پھر گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. ابھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ فورتھ ویو آنے کو تیار ہے کورونا کی، اور کافی زیادہ وہ شدت بھی رکھتی ہے. جی سننے میں تو یہی آیا. اب آگے چل کے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اتنی شدت وہ کم بھی کر سکتی ہے، اور ہمارے حال اچھے ہوں گے تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے. ڈر لگ رہا ہے کوئی اس چیز سے کہ ابھی پہلے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ سب کچھ کھلے، اپنے نارمل روٹین پر آئے، لیکن ابھی تک نہیں آ رہا؟ بالکل، یہ دل تو کر رہا ہے کہ پہلے نارمل ہو، سارا ماحول نارملیشن پہ آئے، لیکن ڈر نہیں لگ رہا. دیکھیں، مرنا تو برحق ہے نا. اگر وبا سے مرنا ہے تو تب بھی الحمدللہ، اگر اپنی نیچرل ڈیتھ سے مرنا ہے تو تب بھی الحمدللہ. مرنا تو مرنا ہی ہے، تو اس چیز سے ڈر نہیں لگ رہا. لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے. وہ ساری بچوں کی ایکٹیویٹیز، اسکول سب بند ہو گئے ہیں پھر سے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. ویکسینیشن لگوانی چاہیے ہم لوگوں کو تاکہ آگے چل کے ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوائی جائے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جعلی سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں بغیر ویکسین لگوائے بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے انتظامات بہتر کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس کا تو میں ڈیپلی نہیں مجھے پتا کہ کر رہی ہے نہیں کر رہی، لیکن جو لوگ جعلی اپنے لیے سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جو لوگ لگوا لیں گے پاسبل ہے کہ وہ سیف ہو جائیں. جنہوں نے نہیں لگوایا ہوگا وہ انسیف ہوں گے، دوسروں کو بھی خراب کریں گے ساتھ میں. تو یہ جعلی جو سرٹیفکیٹس والا کام نہیں ہونا چاہیے. ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. جو سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہا ہے وہ بھی زیادتی کر رہا ہے، جو بنوا رہا ہے وہ بھی زیادتی کر رہا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ صورتحال ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ڈر تو نہیں لے رہے، لیکن یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے انتظامات بہتر ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس ویو سے بھی بچ سکیں اور اس کی جو شدت ہے اس سے محفوظ بھی رہیں. اور وہ مورٹیلٹی ریٹ جو کہ بہت زیادہ ہوتا آیا ہے، اور ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ اب تک تقریباً 3,50,000 کے قریب افراد جو ہیں اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور تقریباً 10,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ لقمۂ اجل بن چکے ہوئے ہیں. چوتھی ویو آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے؟ سنا ہے آ رہی ہے، ڈر تو لگتا ہی ہے ظاہر ہے، تو لیکن اللہ کرے اب جیسے پہلے گزر گئی لہریں یہ بھی گزر جائے گی. کنٹرول ہو رہا ہے کافی، پہلے بھی ہوا ہے، اس پہ بھی ہو جائے گا. بچوں کے لیے کتنا ڈر لگتا ہے؟ بچوں کے لیے بھی لگتا ہے، ظاہر ہے بچے امپورٹنٹ ہے، ہمارا آنے والا مستقبل ہے، ان کے لیے بھی ظاہر ہے ڈر تو لگ رہا ہے، لیکن اللہ کرے سب بہتر ہوگا. اچھا، حکومت کہہ رہی ہے ویکسین لگوانا بڑا ضروری ہے، اور ویکسین کے لیے ویکسین لگائیں گے تو یہ جو ویو ہے یہ گزر جائے گی آرام سے، ہمیں اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ویکسین لگوانے آتے ہیں، یا پھر صرف اور صرف سرٹیفکیٹ جعلی بنوا کر تو چلے جاتے ہیں؟ نہیں لگوانے آتے ہیں. پیچھے پہلے بھی ہم آئے تھے، اتنا رش تھا، اب بھی صحیح لگوا رہے ہیں. ہر کسی کو زندگی پیاری ہے اپنی، لگوانی بھی چاہیے. سرٹیفکیٹ کے لیے تو نہیں نا، اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے. حکومت کے انتظامات کیسے ہوں گے چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے؟ کیونکہ پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے لوگ کہہ رہے تھے کوئی حکومت نے انتظام نہیں کیا، وائرس نے خود ہی میوٹیشن کی ہے اور سارا کا سارا جو وائرس ہے ختم ہو گیا. دیکھیں، حکومت کا اس ٹائم نظام جو چل رہا ہے نا بہت ہی اچھا چل رہا ہے. آج ہماری سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے، اس کی بجائے اگر ہمیں تیسری لہر آئے گی تو وہ بھی کوئی ہماری سیفٹی کے لیے ہی آئے گی نا. ظاہری بات ہے، اتنے ویکسین سینٹر بنے ہوئے ہیں، ایکسپو سینٹر، یہ بھی ویکسین سینٹر کسی سیفٹی کے لیے ہی بن رہے ہیں نا، یہ ہماری ہی سیفٹی ہے نا.
ہمارے لیے ہی بنے ہیں, جو نہیں لگوائیں گے وہ تو ظاہری بات ہے اس میں شکار ہوں گے کورونا کا. یہاں پر ہم لوگ سن رہے ہیں کہ چوتھی لہر آنے والی ہے وائرس کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے کچھ انتظام ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھنے میں تو ایسے کوئی خاص نہیں آ رہے, لیکن بہرحال ان کو زیادہ تر کرنی چاہیے اور اقدامات سب اپنے عوام کے لیے, لیکن انشاءاللہ بس پہلے بھی اچھا ہوا تو اب آگے بھی اچھا ہی ہوگا. آپ یہ بتا دیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کی جو ویو ہوگی یہ پچھلی تمام ویو سے ڈفرینٹ بھی ہوگی اور شدید بھی ہوگی. کیا اس کا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟ خوف ہے, احتیاط ضروری ہے لیکن خوف ہے. جیسے پہلے گزر گئی یہ بھی گزر جائے گی انشاءاللہ. آپ کو بھی معلوم ہے اس چوتھی ویو سے متعلق؟ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ خطرناک ہے, لیکن ہماری جو عوام ہے وہ بالکل بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہی, جو بالکل ان کو فالو کرنی چاہیے. تو یہی کہیں گے کہ سب کو ایس او پیز فالو کرنے چاہیے اور ماسک پہنیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور جو بھی ہے ویکسین لگوائیں, لازمی لگوائیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی ہے. پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا انتظامات کیے جائیں گے, کہیں کچھ نظر نہ آیا, ڈاکٹرز روتے رہے, ڈاکٹرز احتجاج کرتے رہے, اس کے بعد کچھ ہوگا. تو ابھی کیا آپ کو لگتا ہے انتظام کچھ ہو رہا ہے؟ ویسے کہہ تو رہے ہیں ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, لیکن دیکھیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ہماری حکومت کر رہی ہے, تو ہماری ان سے التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور اپنی عوام کو اس کورونا سے بچائیں. اب کیا لگتا ہے کیا انتظام کیا ہونا چاہیے, اسپیشل انتظامات کیا ہونے چاہیے؟ ہسپتالوں میں جو ہے فیسلٹیز دینی چاہیے, ان کو وینٹیلیٹرز دینے چاہیے, بیڈز ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. بس یہی کہیں گے کہ یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان میں انتظام اچھا ہونا چاہیے لوگوں کو. کورونا وائرس کا سنا جا رہا ہے کہ مزید بڑھے گی, اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. اگر تو گھروں میں دیکھیں نا تو کوئی صورتحال نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس کے بارے میں کر رہی ہے, لیکن گھروں میں تو سارے ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں, تو بیمار بھی ہو جاتا ہے, اس کی کوئی صورتحال گھر میں نہیں ہے. ڈرتے لوگ آتے ہی نہیں ہیں ہاسپٹلوں میں کہ افواہیں آپ کو پتہ پھیلنی ہوئی ہیں. اس وجہ سے حکومت کو کیا انتظام کرنے چاہیے؟ اگر اتنا خوف ہے اور ہاسپٹلز میں نہیں جا رہے, تو اس طرح تو مورٹیلٹی ریٹ جو لوگوں کی اموات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے اس کے؟ ان کو گھروں میں بھی کچھ ایسا انتظام کریں, جیسے پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں, پھانسی جو ٹیکہ جات ہو رہے ہیں, ان کو چاہیے اس طرح کو سسٹم کریں کہ یونین کونسل میں جو سسٹم دیے ہوئے ہیں انہوں نے یو سی کے تھرو بھی ہے نا, وہاں بھی انتظام کریں, اپنے علاقے جو نا ان کو سنبھالیں. لوگ تو ڈرتے لگواتے ہی نہیں ہیں. کسی نے افواہ شاید سوشل میڈیا پہ پھیلائی ہے کہ 2 سال میں یہ جو لگواتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں بھی پتہ افواہ ہے, حکومت بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ اتنا بڑا پروسیجر یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ ویکسینیشن کی جائے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چوتھی لہر آنے کو تیار ہے, اس لیے ایس او پی پر بھی عمل درآمد کیا جائے. دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسرز اور ڈاکٹرز ایک ہی چیز پر زور دے رہے ہیں کہ انتظامات کو یقینی بنانا انتہائی زیادہ ضروری ہے, جو کہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. اسپتالوں میں کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے جا رہے, سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہسپتالوں کی طرف توجہ دی جائے, بیڈز کی تعداد بڑھائی جائے, اور جو ضرورت ہے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو, نرسوں کو, ان تمام ضروری اشیاء کو ہسپتالوں میں پہنچایا جائے, تاکہ جو بھی اس وائرس کا شکار ہوں وہ وہاں پر پہنچے, انہیں بر وقت بھی امداد مل سکے. عوام کی طرف سے ایس او پی پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تب تک ایک وائرس کو, اور خاص طور پر چوتھی لہر سے نمٹنا جو ہے وہ انتہائی زیادہ مشکل ہوگا. سو آج کے پروگرام سے ہما بٹ کو اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.